بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کی 11ویں فصل ہے فصل فی النہی، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نہی کی 2 قسمیں اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ النہی نوعان، نہی عن الافعال الحسیۃ کالزنا وشرب الخمر والکذب والظلم، ونہی عن التصرفات الشرعیۃ کالنہی عن الصوم فی یوم النحر والصلاۃ فی الاوقات المکروہۃ وبیع الدرہم بالدرہمین۔ وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی فیکون عنہ قبیحا فلا یکون مشروعا اصلا، وحکم النوع الثانی ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی فیکون هو حسنا بنفسہ قبیحا لغیرہ، ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ لا لنفسہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نہیں کی 2 قسمیں ہیں، افعال حسیہ سے نہیں جیسا کہ زنا، شراب کا پینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، اور تصرفات شرعیہ سے نہیں جیسا کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے سے نہیں، اور اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے نہیں، اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنے سے نہیں۔ اور پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ عین وہی چیز ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہوتی ہے، لہذا وہ قبیح ہوتی ہے، بالکل بھی مشروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ علاوہ ہوتی ہے اس چیز کے جس کی طرف نہیں کی نسبت کی جاتی ہے، لہذا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوتی ہے، اپنے غیر کے اعتبار سے قبیح ہوتی ہے، اور یہ والا کام کرنے والا مرتکب ہوتا ہے حرام لغیرہ کا، نہ کہ حرام لنفسہ کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ باب نمبر 9 اور باب نمبر 10 کے اندر ہم نے امر سے متعلقہ تفصیل سے ساری مباحث پڑھ لی ہیں، اب یہاں سے نہیں کو شروع کر رہے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تعریف نہیں کی ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو نہیں ہے یہ امر کی ضد ہے۔ جب آپ امر کی تعریف میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو نہیں کی تعریف آپ کو خود بخود سمجھ ہو جائے گی، تو چونکہ نہیں کی تعریف مشہور تھی اسی وجہ سے نہیں کی تعریف حضرت نے ذکر نہیں کی ہے۔ نہیں کا لغوی معنی ہوتا ہے المنع یعنی روکنا، اور نہیں کی اصطلاحی تعریف یہ ہوتی ہے کہ قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء، یعنی کسی آدمی کا دوسرے کو کسی کام سے منع کرنا اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 افعال حسیہ سے نہیں، اور نمبر 2 افعال شرعیہ سے نہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں افعال حسیہ سے نہیں کا کیا مطلب ہے۔ افعال حسیہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جو افعال حسی طور پر معلوم ہو، جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے اور اس کا سمجھنا شریعت کے وارد ہونے کے اوپر موقوف نہ ہو، یعنی وہ افعال جن کے معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو، اور شریعت جب وارد ہوئی ہے تو شریعت نے انہی معنی کو باقی اور برقرار رکھا ہو۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، اب یہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اس کا معنی معلوم تھا، لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، شریعت نے آ کے اس برائی کو باقی رکھا۔ اسی طریقے سے شراب کا پینا ہے، بہرحال یہ ساری مثالیں آ رہی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے افعال حسیہ سے نہیں۔ نہیں کی دوسری قسم ہے افعال شرعیہ سے نہیں۔ افعال شرعیہ ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جن کا سمجھنا شریعت کے بتانے کے اوپر موقوف ہو، شریعت بتائے گی تو سمجھ میں آئے گا، جب تک شریعت نہیں بتائے گی اس کا معنی ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اب نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اب صلاۃ کا معنی تو ہے دعا، لیکن جو مخصوص افعال کا نام ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے یہ شریعت کے بتانے سے معلوم ہوا ہے، اگر شریعت نہ بتاتی تو یہ والا معنی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے جو افعال ہیں اس کو افعال شرعیہ کہا جاتا ہے، اور افعال شرعیہ سے جو نہیں وارد ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نہیں کی دوسری قسم، یعنی افعال شرعیہ سے نہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ یہی فرما رہے ہیں کہ نہیں کی 2 قسمیں ہیں، افعال حسیہ سے نہیں جیسا کہ زنا ہے، شراب کا پینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ظلم کرنا ہے۔ اب یہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم تھے، شریعت نے اسی معنی کو برقرار رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے تصرفات شرعیہ۔ تصرفات شرعیہ کہہ لیں یا افعال شرعیہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ یوم نحر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع، اسی طریقے سے اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع، اسی طرح 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنے سے منع۔ اب یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ وہ ہیں تصرفات شرعیہ جو شریعت کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اس قسم کے افعال کے اوپر، اس قسم کے تصرفات کے اوپر جو نہیں وارد ہوگی اس کو کہا جاتا ہے نہیں، یعنی تصرفات شرعیہ۔ آگے دیکھیں وحکم النوع الاول، نہیں کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے، نہیں کی 2 قسمیں پڑھ لی، افعال حسیہ سے نہیں، نمبر 2 تصرفات شرعیہ سے نہیں۔ یہاں سے دونوں میں سے ہر ایک کا حکم بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حکم بتائیں گے افعال حسیہ سے نہیں۔ افعال حسیہ سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ منہی عنہ، یعنی وہ کام جس سے منع کیا جا رہا ہے، جس فعل پر نہیں وارد ہو رہی ہے، بعینہ اسی فعل سے روکنا شریعت کا مقصود ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اسی فعل سے روکنا شریعت کا مقصود ہے تو وہی والا فعل اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح لعینہ ہی ہوگا، یعنی اس کی ذات کے اندر ہی قبح ہوگی، اس کی ذات کے اندر ہی برائی ہوگی، اور وہ بالکل کسی صورت کے اندر بھی مشروع نہیں ہوگا، کسی صورت اور کسی حالت میں بھی اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پہلی قسم کا حکم ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ ہو، یعنی جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، ہوا عین ما ورد، وہ بعینہ ہی وہی چیز ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے،
لہذا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کبھی ہوگا، فلا یکون مشروع اصلا، تو یہ بالکل بھی کسی حالت کے اندر بھی یہ مشروع یعنی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے وہ حکم النوع ثانی، یہاں سے جو دوسری قسم ہے یعنی تصرفات شرعیہ افعال شرعیہ سے نہیں، اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس فعل کی طرف نہیں کی نسبت کی جا رہی ہے، اصل منہی عنہ وہ فعل نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو منہی عنہ ہے وہ اس فعل کے علاوہ ہوتا ہے۔ وہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا اور جائز ہوتا ہے، اور غیر کی وجہ سے اس کے اندر قبح پایا جاتا ہے، غیر کی وجہ سے اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ یعنی جو افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہوتی ہے وہ افعال شرعیہ بینہی منہی عنہ نہیں ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ منہی عنہ نہیں ہوتے ہیں، اپنے غیر کے اعتبار سے وہ منہی عنہ ہوتے ہیں۔ یعنی ذات کے اندر تو حسن پایا جاتا ہے، خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر برائی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یوم نحر کے اندر روزہ رکھنا، اب روزہ رکھنا جو ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو حسن ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک غیر کی وجہ سے برائی آ گئی ہے۔ وہ غیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اس کے اندر منہ موڑا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے باقی ساری قسمیں ہیں۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں حکم نوع ثانی، نوع ثانی کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ علاوہ ہوتا ہے اس چیز کے جس کی طرف نہیں کی اضافت کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ یوم نحر میں روزہ ہے نا، اب یہ جو یوم نحر میں روزہ ہے اصل یہ منہی عنہ نہیں ہے، منہی عنہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، کیونکہ یہ جو ہے منہی عنہ جس میں بظاہر نہیں وارد ہو رہی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حسن ہے، اپنے غیر کے اعتبار سے کبھی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا کام کرے گا، مباشر کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہ حرام لغیرہ کا مرتکب ہوگا، حرام لعینہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے یہاں پر شرب خمر ہے، کذب ہے، ظلم ہے، یہاں پر حرام لعینہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ باقی اس میں جو مزید وضاحت ہے وہ انشاءاللہ جو سبق نمبر 2 کے اندر جب اس کی مثالیں آئیں گی اس سے بعد مزید واضح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 11واں باب ہے فصل فی النہج، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم افعال شرعیہ پر ورود نہیں اور اس کے بعد اس کا کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اصل میں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے حنفیہ کا اور شوافیہ کا، اسی اختلافی مسئلے کی طرف اس عبارت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قال اصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها ويراد بذلك ان التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان، لأنه لو لم يبقى مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع محال، وبه فارق الأفعال الحسية لأنه لو كان عينها قبيحا لا يؤدى ذلك إلى نهي العاجز لأنه بهذه الوصف لا يعجز العبد عن الفعل الحسي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ تصرفات شرعیہ سے نہیں یہ تقاضا کرتی ہے اس کے ثابت ہونے کا، اور مراد لیا جاتا ہے اس لفظ سے یہ والی بات کہ نہیں کے بعد تصرف وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہے، اس لیے کہ اگر یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہ ہو تو بندہ عاجز ہوگا مشروع چیز کے حاصل کرنے سے، اور اس وقت نہیں ہوگی عاجز کی طرف متوجہ، اور یہ اشارے سے محال ہے۔ اور اسی کے ساتھ افعال حسیہ جدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کا عین ہی کبھی ہے تو افعال حسیہ سے نہیں عاجز کی نہیں کی طرف نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ اس وصف کے ساتھ بندہ عاجز نہیں ہوگا فعل حسی سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر نہیں کی تعریف ہو گئی ہے، نہیں کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، دونوں قسموں کا حکم ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آیا نہیں وارد ہونے کے بعد افعال کی مشروعیت باقی رہتی ہے یا باقی نہیں رہتی ہے، اس میں حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف ہے، جس اختلاف کی طرف اس عبارت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں وارد ہوتی ہے تو نہیں وارد ہونے کے بعد وہ فعل بالکل مشروع نہیں رہتے ہیں، اور وہ فعل قبیح لعینہ بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے افعال حسیہ پر نہیں وارد ہونے کے بعد وہ فعل قبیح لعینہ ہوتے ہیں اور ان کے اندر مشروعیت بالکل باقی نہیں رہتی ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل برعکس موقف اختیار کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہوتی ہے تو افعال حسیہ تو بالکل مشروع نہیں ہوتے ہیں اور وہ قبیح لعینہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب افعال شرعیہ یا پھر آپ یہ کہیں تصرفات شرعیہ، جب تصرفات شرعیہ کے اوپر نہیں واقع ہوتی ہے تو نہیں واقع ہونے کے بعد بھی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہتے ہیں، لیکن اپنے وصف غیر کی وجہ سے وہ منہی عنہ بن جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ حسن لذاتی ہی اور قبیح لغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ حسن لذاتی ہی کہہ لیں یا آپ حسن لعینہ ہی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے اصولی اختلاف پڑھ لیا ہے، اسی اصولی اختلاف کے اوپر حنفیہ کے مشائخ کیا فرماتے ہیں اسی کو اس عبارت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ افعال شرعیہ سے جب نہیں وارد ہوتی ہے، یہ جو نہیں ہے یہ افعال شرعیہ کو تقریر،
افعال شرعیہ کی تقریر اور اس کو حسب سابق باقی رکھنے کا تقاضا کرتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے نہیں وارد ہونے سے پہلے افعال شرعیہ مشروع تھے، بالکل ایسے ہی نہیں وارد ہونے کے بعد بھی اپنی ذات کے اعتبار سے افعال شرعیہ مشروع رہیں گے۔ دلیل حضرت اس کی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ افعال شرعیہ پر جب نہیں وارد ہوگی، اگر نہیں وارد ہونے کے بعد فعل شرعی بالکل مشروع نہ رہے تو وہ جو فعل شرعی ہے وہ بندے کی قدرت اور اختیار میں ہی نہیں رہے گا، بندے کی قدرت اور اختیار سے باہر چلا جائے گا، بندہ اس فعل کو کرنے سے عاجز ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو نہیں وارد ہوگی یہ عاجز کے لیے نہیں وارد ہوگی، اور عاجز کو اگر شریعت منع کر رہی ہے تو عاجز کو منع کرنا تو انتہائی برا ہے، کیونکہ عاجز تو وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ ایک بیکار کام کے اوپر نہیں وارد ہو رہی ہے، اور یہ والی بات شریعت سے بہت محال ہے کہ شریعت ایک ایسے کام سے منع کرے جس کو کرنا انسان کی قدرت اور اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ والی بات شریعت سے محال ہے، اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتی ہے۔ تو لہذا اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ افعال شرعیہ پر اگر نہیں وارد ہوگی، نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی وہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی عین کے اعتبار سے مشروع رہے گا، البتہ اس کے اندر جو ممانعت آ رہی ہے وہ غیر کی وجہ سے آئے گی۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں اسی بنا پر ہمارے صاحب نے فرمایا کہ تصرفات شرعیہ سے جو نہیں ہے یہ تقاضا کرتی ہے اس کی تقریر کا، اس کے ثابت ہونے کا، اس کے جواز کا اپنی اصل کے اعتبار سے۔ اب یہ تقریر کا مطلب کیا، اس کے آگے مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ یراد بذالک، یہ جو کہا نا کہ تقریر کا تقاضا کرتی ہے، مراد حضرت کی یہ ہے کہ جو نہیں کے بعد تصرف ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گا، جائز رہے گا، کما کانا، جیسا کہ نہیں سے پہلے وہ جائز تھا۔ کیونکہ اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہی نہیں رہے گا، جائز ہی نہیں رہے گا، تو بندہ تو عاجز ہو جائے گا ایک مشروع چیز کو حاصل کرنے سے، اور اس وقت جو نہیں ہے وہ عاجز کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایک بندہ جو ہے وہ کام کرنے سے پہلے ہی عاجز ہے، اس کو پھر منع کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک بیکار کام سے منع کیا جانا ہے، اور یہ والی چیز شارع کی جانب سے محال ہے کہ شارع بندے کو ایک ایسے کام کا حکم دے، یہ ایک ایسے کام سے منع کرے جو بندے کے اختیار سے ہی باہر ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ والی جو چیز ہے یہ شارع سے محال ہے۔ وَبِهِ فَارَقَ الْأَفْعَالُ الْحِسِّیَّةُ، مصنف رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اوپر جو ہم نے یہ سارا بتایا نا، افعال شرعیہ سے نہیں، وہ جب نہیں وارد ہوگی تو نہیں وارد ہونے کے بعد بھی وہ فعل اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع رہے گا۔ جو ہم نے یہ والی بات کی ہے اس سے افعال حسیہ افعال شرعیہ سے، تصرفات شرعیہ سے جدا ہو گئے ہیں۔ جدا اس طریقے سے ہو گئے ہیں کہ افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہوگی تو نہیں وارد ہونے کے بعد افعال حسیہ بالکل مشروع نہیں رہتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پہ وہی والا سوال ہوگا کہ کیا جیسے افعال شرعیہ میں آپ نے کہا تھا کہ اگر بالکل مشروع نہ رہیں تو پھر وہ عاجز کی نہیں تک پہنچاتی ہے، تو کیا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مشروع باقی نہ رہنے کی صورت میں ان کی جو نہیں ہے وہ عاجز کی نہیں تک نہیں پہنچاتی ہے، کیونکہ بندہ نہیں کے بعد بھی ان افعال حسیہ کے کرنے کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ زنا ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نہیں وارد ہو بھی جائے، بندے کو منع کر بھی دیا جائے تو بندہ حصی طور پہ ان افعال کو کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ افعال حسیہ پر جب نہیں وارد ہوگی تو ان کی مشروعیت بالکل باقی نہیں رہے گی، اور مشروعیت کا بالکل باقی نہ رہنا عاجز کی نہیں تک نہیں پہنچاتا ہے، اور افعال حسیہ سے نہیں کے بعد بھی ذات اور عین اگرچہ کبھی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی لعینی ہی کے اس وصف کے ساتھ بھی بندہ اس فعل کے کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے افعال حسیہ افعال شرعیہ سے جدا ہو جائیں گے۔ افعال شرعیہ میں تو نہیں کے بعد بھی مشروعیت اپنی ذات کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے باقی رہے گی، لیکن افعال حسیہ میں مشروعیت بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اسی سے افعال حسیہ جدا ہو جائیں گے افعال شرعیہ سے، اس لیے کہ اس کا عین ہی کبھی ہے، اور اس کے عین کا کبھی ہونا یہ عاجز کی نہیں تک نہیں پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر عاجز کی نہیں تک پہنچایا جائے گا اور شریعت ایک ایسے کام سے منع کر رہی ہے جو بندہ کرنے سے عاجز ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اس کو زنا کرنے سے منع کر دیں تو انسان اس کے باوجود زنا کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ بہت سی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان کتنا زنا کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اس وصف کے باوجود بندہ فعل حسی کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ وصف سے مراد کیا ہے کہ یعنی شریعت نے جب منع کر دیا یہ والا کام کرنے سے، تو یہ والا جب وصف اس کو لاحق ہو چکا ہے، شریعت کی ممانعت وارد ہو چکی ہے، اس کے باوجود بندہ اس فعل حسی کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا دونوں میں فرق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو دونوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر لے آئے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ جس طریقے سے افعال حسیہ میں نہیں کے بعد بالکل مشروعیت باقی نہیں رہتی، کبھی لعینی ہو جاتا ہے، افعال شرعیہ میں بھی ایسی ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا دونوں کو اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر اتارنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 11واں باب ہے، فصل فی النہی، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم افعال شرعیہ کی نہیں کے جو اصول آپ نے پڑھ لیے ہے، اس پر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَجَمِيعِ صُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْهَا
فقلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه حراما لغيره، وهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأبي ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم والنكاح بغير شهود، لأن موجب النكاح حل التصرف وموجب النهي حرمة التصرف، فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفي. فأما موجب البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف، وقد أمكن الجمع بينهما بأن يثبت الملك ويحرم التصرف، وليس أنه لو تخمر العسير في ملك المسلم يبقى ملكه فيها ويحرم التصرف۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی پر متفرع ہوتا ہے بے فاسد کا حکم، اجارہ فاسدہ حکم اور یوم نحر کے روزے کی نظر کا حکم، اور تمام تصرفات شرعیہ کا حکم نہیں کے وارد ہونے کے ساتھ اس سے۔ ہم نے کہا کہ بے فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے قبضہ کے وقت، اس اعتبار سے کہ یہ بے ہے، اور اس کا توڑنا واجب ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ حرام لگئی رہی ہے۔ اور یہ مسئلہ برعکس ہے مشرکات کے ساتھ نکاح کرنے سے، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے، غیر کی معتدہ اور غیر کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے، اور محارم کے ساتھ نکاح سے، اور بغیر گواہوں کے ساتھ نکاح کے، اس لیے کہ نکاح کا موجب وہ تصرف کا حلال ہونا ہے اور نہیں کا موجب وہ تصرف کا حرام ہونا ہے، دونوں کو جمع کرنا محال ہے، لہذا نہیں کو نفی پر محمول کیا جائے گا۔ بہرحال بے کا موجب وہ ملکیت کا ثبوت ہے اور نہیں کا موجب وہ تصرف کا حرام ہونا ہے، اور ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے بئی طور کے ملکیت ثابت ہو جائے اور تصرف حرام ہو۔ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ انگور کا شیرہ اگر شراب بن جائے مسلمان کی ملکیت میں تو مسلمان کی ملکیت اس میں باقی رہتی ہے اور تصرف کرنا حرام ہو جاتا ہے؟ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حنفیہ کا اور شوافیہ کا اختلاف پڑھا تھا۔ حنفیہ کا اصول یہ تھا کہ تصرفات شرعیہ افعال شرعیہ پر جب نہیں وارد ہوتی ہے، نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی فی نفسی ہی فی ذاتی ہی اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، اور کسی خارجی چیز کی وجہ سے، کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کے اندر قبح اور برائی آ جاتی ہے۔ یہ حنفیہ کا اصول ہے۔ اس کے اوپر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نے ذکر کیا ہے بے فاسد اس کے اوپر متفرع ہوتا ہے، اجارہ فاسدہ اس پر متفرع ہوتا ہے، یوم نحر کے روزے کی منت اس کے اوپر متفرع ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تصرفات شرعیہ جس میں شریعت کی نہیں وارد ہوئی ہے وہ سارے کے سارے مسائل اسی کے اوپر متفرع ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ان سارے کے سارے مسائل کے اندر دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نہیں کے وارد ہونے کے بعد فی نفسی ہی فی ذاتی ہی اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، آپ نے اس جہت کا بھی خیال اور لحاظ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، آپ نے اس جہت کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا ہے۔ پہلی مثال دیکھ لیں بے فاسد۔ بے فاسد میں ہوتا یہ ہے کہ بائع مشتری کو کوئی چیز فروخت کرتا ہے، ساتھ میں اس کے اندر کوئی شرط فاسد لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بائع نے مشتری کو ایک غلام فروخت کیا، ساتھ میں شرط لگا دی کہ 1 مہینہ تک اس غلام سے میں خدمت لوں گا۔ تو جب یہ شرط لگا دی گئی ہے تو پھر ایسی بیع کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ تصرفات شرعیہ سے نہیں وارد ہوئی ہے، لیکن تصرفات شرعیہ کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں، نہیں کے بعد بھی فی ذاتی ہی فی نفسی ہی اس کی مشروعیت اپنی اصل کے اعتبار سے باقی رہتی ہے۔ لہذا جب اس کی مشروعیت اپنی اصل کے اعتبار سے باقی رہتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ بیع کا رکن ایجاب اور قبول پایا گیا ہے اور عقد مشروع سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لہٰذا بیع فاسد کے اندر بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن جو کہ شریعت نے منع کیا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس قسم کی بیع نہ کرو، لہذا اس بیع کو توڑنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیں ہم نے دونوں جہتوں کا خیال رکھا ہے، فی نفسی ہی فی ذاتی ہی اس کی اصل مشروع رہتی ہے، اس کا بھی ہم نے خیال رکھا، اور ہم نے کہا کہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور چونکہ شریعت نے منع کیا ہے ہم نے اس جہت کا بھی خیال رکھا، اور ہم نے یہ کہا کہ اس بیع کو توڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح اجارہ فاسدہ کے اندر بھی، اجارہ فاسدہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز کرائے کے اوپر دینا ہے۔ اب بائع نے ایک مکان ہے وہ مشتری کو کرائے پر دیا، ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ یہ مکان تو میں آپ کو کرائے پر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 مہینے تک اس میں اپنی رہائش اختیار کروں گا۔ تو یہ شرط فاسد ہے، شرط فاسد کی وجہ سے یہ اجارہ فاسدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے کہ ہم نے دونوں جہتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اس کی اصل مشروع رہے گی، لہذا اگر مستاجر یعنی جس نے مکان کرائے پر لیا اگر کوئی نفع حاصل کر لیتا ہے، اس شے پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے جو منافع ہیں وہ اس منافع کا مالک بن جائے گا، کیونکہ یہ جو اجارہ ہے یہ عقد مشروع ہے، شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ اجارہ فاسدہ ہے، شریعت اس کے اندر منع کرتی ہے، اور اس میں جو فساد ہے وہ شرط فاسد کی وجہ سے آیا ہے، لہذا اس اجارہ فاسدہ کو توڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح یوم نحر یعنی بقرعید کے روزے کی اگر کوئی شخص نظر مان لیتا ہے، منت مان لیتا ہے، اب روزے کے اندر آپ دیکھیں روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، لہذا اس کی جو نظر ہے نظر یہ صحیح ہو جائے گی،
اور اس پر لازم ہوگا کہ ایام نہر کے علاوہ دیگر دنوں کے اندر اس روزے کی قضا کرے۔ اور یہ جو روزہ ہے یہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع اور حرام ہے، کیونکہ یوم نہر میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مہمانی ہے آپ اس مہمانی سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، لہذا اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیا ہے تو آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس روزے کو توڑ دیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دونوں جہتوں کا خیال رکھا ہے، ایک تو یہ کہ فی نفسی ہی فی ذاتی اس کی اصل مشروع ہے، لہذا ہم نے یہ کہا کہ یوم نہر کے بعد اس روزے کی قضا کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ چونکہ شریعت نے منع کیا ہے لہذا ہم نے یہ کہا کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس کو توڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں تصرفات شرعیہ جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اذان جمعہ کے بعد اگر کوئی بیع کرتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اذان جمعہ کے بعد اگر کسی شخص نے بیع کر لی ہے تو بیع چونکہ ایک عقد مشروع ہے لہذا بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن چونکہ اذان جمعہ کے بعد بیع کرنے سے جو سعی الجمعہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے اندر خلل لازم آتا ہے، لہذا ایسی بیع کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اصول والے پڑھ لی ہے اسی اصول کے اوپر بیع فاسد کا حکم متفرع ہوتا ہے، اجارہ فاسدہ کا حکم متفرع ہوتا ہے، یوم نہر کے روزے کی نظر یعنی منت کا حکم متفرع ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام وہ تصرفات شرعیہ کی صورتیں جن میں نہیں وارد ہوئی ہے ان تمام کے احکام بھی اسی کے اوپر متفرع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے جب قبضہ کر لیا جائے، اس اعتبار سے کہ یہ بیع ہے، اور جب بیع ہو جاتی ہے تو قبضہ کرنے سے مشتری شے کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس کا توڑنا لازم اور ضروری ہے اس اعتبار سے کہ یہ حرام لغیرہ ہی ہے، حرام لعینی ہی نہیں ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں حنفیہ کا اصول ہے کہ اگر افعال شرعیہ پر نہیں وارد ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ حرام لعینی ہی نہیں بنتا ہے، حرام لغیرہ ہی بنتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہذا بخلاف نکاح المشرکات، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے حنفیہ کے اصول کے اوپر جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اصول یہ بیان کیا کہ افعال شرعیہ تصرفات شرعیہ پر جب نہیں وارد ہو تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد افعال شرعیہ تصرفات شرعیہ فی نفسی ہی فی ذاتی ہی مشروع باقی رہتے ہیں، لیکن وصف کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہو جاتے ہیں اور ان کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ تو معترض اس کے اوپر اعتراض یہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو چند ایسے افعال شرعیہ بتاتے ہیں کہ جب نہیں وارد ہوئی ہے تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد اس کی جو مشروعیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، حالانکہ آپ کا بیان کردہ اصول کے مطابق تو جو اس کی مشروعیت ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ مشروعیت باقی رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ مشرکہ عورت سے نکاح ہے، یا باپ کی منکوحہ سے نکاح ہے، یا ایک عورت ہے جو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں تھی اس کے ساتھ نکاح ہے، یا اسی طرح ایک عورت ہے کسی دوسرے شخص کے نکاح میں تھی اس نے طلاق دے دی، وہ عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر نکاح کرنا ہے، یا اسی طریقے سے جو محرم عورتیں ہیں محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یا اسی طریقے سے بغیر گواہ کے نکاح کرنا ہے، ان تمام صورتوں میں نکاح کرنے سے نہیں وارد ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں نکاح جو ہے یہ افعال شرعیہ میں سے ہے، فعل شرعیہ ہے، تو نہیں کے بعد بھی یہ جو فعل ہے فی نفسی ہی یعنی نکاح فی نفسی ہی فی ذاتی ہی مشروع ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کے نزدیک بھی ان تمام صورتوں کے اندر نکاح منع ہے اور قبیح لعینی ہی ہے، ان میں سے کوئی ایک صورت بھی مشروع نہیں ہے، حالانکہ آپ نے اصول تو یہ بیان کیا تھا کہ افعال شرعیہ پر اگر نہیں وارد ہو جاتی ہے تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے وہ فعل جائز رہتا ہے، مشروع رہتا ہے، حرام نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتراض ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اب ذرا اعتراض دیکھیں، فرما رہے ہیں وہذا بخلاف نکاح المشرکاتی، یہ جو ہے مسئلہ یہ مشرکات یعنی مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کے برخلاف ہے، اسی طریقے سے باپ کی منکوحہ سے نکاح کے برخلاف ہے، غیر کی معتدہ سے نکاح کے برخلاف ہے، غیر کی منکوحہ سے نکاح کے برخلاف ہے، محرم عورتوں سے نکاح کے برخلاف ہے، اور بغیر گواہوں کے اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کے برخلاف ہے۔ اب وجہ کیا ہے، یہاں سے لینا موجب نکاحی، یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب یہ دیا جا رہا ہے اعتراض کا، جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو اصول بیان کیا تھا کہ افعال شرعیہ پر اگر نہیں وارد ہوتی ہے، نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی ان کی مشروعیت باقی رہتی ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ مشروعیت کو باقی رکھتے ہوئے نہیں کے مقتضا پر عمل کرنا ممکن ہو، اور اگر ایسا ہو کہ اگر آپ مشروعیت کو باقی رکھتے ہیں تو نہیں کے مقتضا پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر مشروعیت کو بالکل ختم کر کے نہیں کے مقتضا کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ افعال شرعیہ ان تمام صورتوں کے اندر حرام لعینی ہی ہیں، حرام لغیرہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے مثال دی ہے یہاں پر یہی والا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اگر مشروعیت کو باقی رکھتے ہیں تو پھر نہیں کے مقتضا پر عمل نہیں ہوتا ہے، اگر نہیں کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں تو پھر مشروعیت باقی نہیں رہتی ہے، دونوں کے درمیان ایسا تعارض ہے۔ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ دیکھیں جو نکاح ہے، نکاح کا حاصل اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تصرف کرنا حلال ہو جاتا ہے، جماع کرنا حلال ہو جاتا ہے، اور شریعت جو ان ساری عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر رہی ہے اور ممانعت یہاں پر وارد ہوئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تصرف کرنا حرام ہو، تو مشروعیت تقاضا کرتی ہے تصرف کے حلال ہونے کا، اور نہیں تقاضا کرتی ہے تصرف کے حرام ہونے کا۔ حلال اور حرام کا آپس میں تعارض آ گیا ہے
تو پھر اس صورت کے اندر کیا یہ جائے گا کہ مشروعیت کو ختم کر کے نہیں کے مقتضا کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کا جو موجب ہے وہ تصرف کا حلال ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور جو نہیں کا موجب ہے وہ تصرف کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے۔ جب ان دونوں کو جمع کرنا محال ہے تو پھر نہیں کے مقتضا کو لے لیا جائے گا اور جو مشروعیت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ ان تمام صورتوں کے اندر جس میں شریعت نے نکاح کرنے سے منع کیا ہے، جو نہیں وارد ہوئی ہے، اس نہیں کو مجازی طور پر نفی پر محمول کیا جائے گا، اور نہیں اس فعل منفی کی مشروعیت کی بقا کا تقاضا نہیں کرتی ہے۔ تو جب ان تمام صورتوں میں نہیں کو نفی پر محمول کریں گے تو ہمارے اصول پر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو اعتراض کیا تھا وہ نہیں پر اعتراض کیا تھا، اور ہم یہاں پہ نہیں کو نہیں کے معنی میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں پر نہیں کو نفی کے معنی کے اندر محمول کر رہے ہیں مجازی طور پر۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر نہیں کو نفی کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ فاما موجب البیع، یہ جو ہم نے جواب دیا نا کہ یہاں پر نہیں نفی کے اوپر محمول کیا جائے گا، اسی کے اوپر ایک اور اعتراض ہو رہا ہے۔ معترض یہاں پر اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے ان تمام صورتوں کے اندر آپ نے جواب یہ دیا کہ یہاں پر نہیں نفی کے اوپر محمول ہے، تو آپ یہ سارا کچھ ادھر بھی کر لیں۔ بے فاسدہ، اجارہ فاسدہ، یوم نحر کے روزے کی نظر ہے، اذان جمعہ کے بعد بے ہے، دیگر اس قسم کی جو مثالیں ہیں جن میں تصرفات شرعیہ پر نہیں وارد ہوئی ہے، وہاں پر بھی اب نہیں کو نفی کے اوپر محمول کر لیں۔ تو جب نہیں نفی کے اوپر محمول ہو جائے گی تو یہ تمام کے تمام افعال حرام لعینی ہی بن جائیں گے، حرام لغیر ہی نہیں رہیں گے۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ شوافی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں؟ اسی کے یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو باقی سارے افعال ہیں یہاں پر ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ افعال شرعیہ کی مشروعیت کو باقی رکھنا اور نہیں کے مقتضا پر عمل کرنا، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک جمع کرنا ممکن ہو دونوں کو جمع کیا جائے گا اور دونوں کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ہاں جب جمع کرنا ممکن نہ ہو، دونوں کو جمع کرنا محال ہو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ کیا جائے گا کہ نہیں کو نفی کے اوپر محمول کیا جائے گا اور مشروعیت کو بالکل ختم کر کے جو نہیں کا مقتضا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جمع کرنا ممکن کیسے، وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جمع کرنا ممکن اس اعتبار سے ہے کہ جو بیع کا موجب ہے وہ یہ ہے کہ اسے ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور نہیں کا موجب یہ ہے کہ اسے تصرف کرنا حرام ہوتا ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ ملکیت بھی ثابت ہو جائے اور تصرف کرنا جائز بھی نہ ہو۔ اس قسم کی نظیریں شریعت کے اندر دیگر بھی ملتی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جمع کرنا ان دونوں کو ممکن ہے، بہین طور کے ملکیت تو ثابت ہو جائے لیکن تصرف کرنا حرام ہو، چنانچہ جب بیع فاسد ہوگی تو وہ جو چیز ہے مشتری کی ملکیت میں تو آ جائے گی لیکن مشتری کے لیے جائز نہیں ہوگا اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھائے، مشتری پر لازم اور ضروری ہوگا کہ یہ بیع کو واپس کرے۔ الیس انہ لو تخمر الاسیر، ملکیت ثابت ہو جائے اور تصرف کرنا حرام ہو، اسی کے اوپر حضرت ایک اور مثال لے کر آئے ہیں کہ اس قسم کی جو مثالیں ہیں شریعت کے دیگر احکام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال یہ ہے جیسے کہ انگور کا شیرہ، اب انگور کا شیرہ ہے وہ کسی مسلمان کی ملکیت کے اندر پڑا ہے، وہ شیرہ پڑے پڑے شراب بن جائے، تو جب وہ شیرہ پڑے پڑے شراب بن جائے تو ملکیت تو مسلمان کی ثابت رہے گی لیکن اس سے نفع حاصل کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں لو تخمر العصیر، اگر جو عصیر یعنی انگور کا شیرہ ہے وہ شراب بن جائے مسلمان کی ملکیت میں تو مسلمان کی ملکیت تو باقی رہتی ہے لیکن تصرف کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا ان تمام مثالوں کے اندر بھی یہی کہا جائے گا کہ ملکیت تو ثابت ہو جائے گی لیکن اس سے نفع حاصل کرنا ناجائز اور حرام رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں تک افعال شرعیہ کی مشروعیت کو باقی رکھتے ہوئے نہیں کے مقتضا پر عمل کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کیا جائے گا، اور جہاں پر افعال شرعیہ کی مشروعیت کو باقی رکھتے ہوئے نہیں کے مقتضا پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو افعال شرعیہ کی مشروعیت کو بالکل ختم کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو نہیں ہے نہیں لیا نہیں ہے، اور بلکہ یہ جو نہیں ہے یہ اصل میں نہیں ہے بلکہ نفی کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 11واں باب ہے، فصل فی النہج، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مذکورہ اصول پر تفریع پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قال اصحابنا اذا نظر بصوم يوم النحر وايام التشريق يصح نذره لانه نذر بصوم مشروع وكذلك لو نذر بالصلاه في الاوقات المكروهه يصح لانه نذر بعباده مشروعه لما ذكرنا ان النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الاوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت الصلاه بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها امکنہ الاتمام بدون الکراہۃ وبہ فارق صوم یوم العید فانہ لو شرع فیہ لا یلزمہ عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی لان الاتمام لا ينفک عن ارتکاب الحرام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ یوم نحر کے روزے کی کسی نے منت مانی یا پھر ایام تشریق کے روزے کی تو یہ منت ماننا درست ہے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے ایک مشروع روزے کی، اور اسی طرح اگر اس نے نماز کی منت مانی مکروہ اوقات میں تو تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے مشروع عبادت کی، اس لیے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نہیں تصرف یعنی فعل شرعی کے مشروع رکھنے کو باقی رکھتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر نفل میں شروع ہو گیا ان اوقات میں تو نفل شروع ہونے سے لازم ہو جائیں گے، اور حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آئے گا پورا کرنے کے لازم ہونے سے، اس لیے کہ اگر وہ صبر کر جائے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے
سورج کے بلند ہونے سے یا غروب ہونے سے یا ڈھل جانے سے تو ممکن ہے نماز کو پورا کرنا بغیر کراہت کے، اور اسی سے عید کے دن کے روزہ یہ جدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر عید کے دن میں روزے میں شروع ہو جائے گا تو لازم نہیں ہوگا وہ روزہ پورا کرنا طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ پورا کرنا یہ حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حنفیہ کو اصول پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ افعال شرعیہ تصرفات شرعیہ پر جب نہیں وارد ہوگی تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ قبیح لغیرہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ افعال اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں۔ یہ حنفیہ کا اصول ہے، ساری کی ساری تفصیلی مباحث گزشتہ 2 سبقوں میں ہو چکی ہے۔ اسی اصول پر مشائخ حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل متفرع کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو متفرع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اسی طریقے سے ایام تشریق میں اگر کوئی شخص روزے کی نظر مان لیتا ہے تو یہ نظر صحیح ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یوم نحر اور ایام تشریق میں روزے رکھنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض ہے اور ضیافت سے اعراض ہونے کی وجہ سے غیر مشروع ہے، لیکن ان ایام میں روزہ رکھنا اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے۔ تو گویا کہ اس شخص نے مشروع روزے کی نظر مانی ہے، اور مشروع چیز کی یا مشروع روزے کی نظر ماننا یہ صحیح ہوتا ہے، لہذا یہ نظر منعقد ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض لازم آ رہا ہے، لہذا دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کی نظر مانی، اوقات ثلاثہ مکروہہ کون سے ہیں؟ ایک جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اور تیسرا جس وقت سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنی منع ہے۔ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ میں ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں یا دونوں وقت میں یا تینوں وقت کے اندر نماز پڑھوں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 4 رکعت پڑھنے کی وہ منت مان لیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی والا اصول لازم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع فعل ہے، اور اس کے اوپر جب نہیں وارد ہوگی، نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اس کی جو اصل مشروعیت ہے وہ باقی رہے گی، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس نے نظر مانی ہے یہ نظر ماننا درست ہے، لیکن چونکہ اس سے شریعت نے منع کیا ہے لہذا ہم یہ کہیں گے کہ تم اس وقت میں نماز نہ پڑھو، اور اگر یہ اس وقت کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ نماز توڑ کے دوسرے وقت کے اندر اس نماز کی قضا کرو۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جب کسی آدمی نے نظر مانی یوم نحر کے روزے کی یا اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزوں کی تو یہ نظر درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے صوم مشروع کی۔ روزہ رکھنا ایک مشروع فعل ہے، ایک جائز فعل ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے نماز کی نظر مانی اوقات مکروہ میں تو تب بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نظر مانی ہے ایک مشروع عبادت کی۔ لما ذکرنا، اس لیے کہ یہ والی بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نہیں تصرف کے مشروع باقی رہنے کو واجب کرتی ہے، یعنی وہ جو تصرف شرعیہ ہے یا فعال شرعیہ ہے وہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے مشروع باقی رہتے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر نہیں وارد ہو چکی ہوتی ہے اور نہیں کی وجہ سے اس کا کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ جو نہیں ہے یہ نہیں لغیری ہی ہوتی ہے، نہیں لعینی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں نفل نماز میں شروع ہو گیا تو شروع ہونے سے وہ نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی۔ یہی والی بات ہے کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اگر کسی شخص نے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنی شروع کی تو نماز پڑھنی جیسے ہی شروع کرے گا تو یہ جو نماز ہے آپ کو معلوم ہے نفل نماز جب ایک مرتبہ شروع کر لی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، تو اب جیسے ہی نماز شروع کرے گا اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، لیکن ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، لہذا اسے یہ کہا جائے گا کہ تم ابھی نماز توڑ دو اور جس وقت مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر تم بعد میں اس کی قضا کر لو۔ یہی ہم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں نفل نماز میں شروع ہو گیا تو نفل نماز شروع ہونے سے ہی اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ ورتکاب الحرامی، جو اوپر یہ کہا نا کہ نفل نماز اوقات مکروہ میں اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے ہی اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اسی اعتراض مقدر کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اوقات مکروہ میں اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو فعل حرام کے ارتکاب سے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر اوقات ثلاثہ مکروہ میں اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فعل حرام ہے اور فعل حرام کا ارتکاب سے وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اعتراض ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے اس کا پورا کرنے کو لازم قرار دینا، اس سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ دیکھیں اوقات مکروہ میں اگر نفل نماز شروع کرنے کے بعد اگر یہ شخص اتنی دیر ٹھہر جائے جس سے مکروہ وقت ختم ہو جائے، اور مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے لیے بغیر کراہت کے نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، اگر اتنی دیر ٹھہر گیا کہ جس وقت سورج مکمل طلوع ہو چکا ہے، اب نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا، یہ اسی طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج بالکل اوپر تھا،
اور یہ اتنی دیر ٹھہر گیا کہ سورج ڈھل گیا، نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا ظہر کا، یا اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر ٹھہر گیا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا، تو پھر اس شخص کے لیے بغیر کراہت کے نماز کو مکمل کرنا ممکن ہے، حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ لہٰذا ان اوقات میں نفل نماز شروع کرنے کے بعد ہم نے جو یہ کہا کہ اتمام لازم ہے، تو اتمام کو لازم قرار دینا بھی درست ہوگا، اتمام کو لازم قرار دینے سے بھی حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حرام کا ارتکاب یہ لازم نہیں آئے گا اتمام پورا کرنے کو لازم قرار دینے سے۔ جو ہم نے کہا کہ نفل نماز اگر شروع کر لی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، اس لازم قرار دینے سے ہم یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے کہ اگر یہ شخص صبر کر لے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے، سورج کے ارتفاع بلند ہو جانے سے یا سورج کے غروب ہو جانے سے یا سورج کے ڈھل جانے سے، ارتفاع شمس ہوگا جس وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا، جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج مرتفع ہو گیا، اوپر اٹھ گیا، بلند ہو گیا، مغرب وقت شروع ہو گیا، اسی طریقے سے غروب شمس کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، یا بالکل عین اس وقت نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج سر کے اوپر تھا، سورج ڈھل گیا، مغرب وقت ختم ہو گیا، تو پھر اس شخص کے لیے نماز کو پورا کرنا ممکن ہے بغیر کراہت کے۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز شروع کرنے سے اس کا اتمام لازم ہے، اور اگر یہ نماز توڑ دیتا ہے تو نماز توڑ دی تو پھر اس کی قضا لازم ہے، یہ والا مسئلہ الگ ہے، اور عید کے دن نفل روزے کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن نفل روزہ شروع کر لیتا ہے تو کیا یہ نفل روزہ شروع کرنے سے بھی اس کا اتمام لازم ہے، اور اگر توڑ دیتا ہے تو پھر کیا اس کی قضا بھی لازم ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہی اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے والے مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہاں پر اتمام لازم ہے لہذا یہاں پر بھی اتمام لازم ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر اگر نماز توڑ دی تو اس کی قضا لازم ہے لہذا یہاں پر بھی اگر نماز توڑ دی تو قضا لازم ہے۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی اگر اس نے نفل روزہ رکھ لیا ہے عید کے دن نہ تو اتمام لازم ہے، اور اگر توڑ دیا ہے تو نہ ہی اس کی قضا لازم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو یوم عید کا روزہ ہے یہ جدا ہے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے کے مسئلہ سے، اس لیے کہ اگر وہ عید کے دن روزے میں شروع ہو جائے لا یلزمہ عند ابی حنیفہ و محمد، تو لازم نہیں ہوگا اس کو مکمل کرنا امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ لازم ہوگا، اور دلیل کیا ہے امام ابو یوسف کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ابو یوسف اس کو اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے والے مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں، لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام، یہاں سے طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں جو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ اوپر اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا جو ہے اس میں جو ہم نے اتمام کو لازم قرار دیا تھا وہاں پر حرام کے ارتکاب سے بچنا ممکن تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے ممکن تھا کہ اگر وہ نماز میں اتنا انتظار کر لیتا ہے کہ سورج ڈھل جاتا ہے یا سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو بغیر کراہت کے نماز جائز اور درست ہو جائے گی، جبکہ یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر جب اس نے عید کے دن روزہ شروع کر لیا ہے تو عید کا دن مکمل صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے، یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی آپ بچ جائیں، حرام کے ارتکاب سے بھی بچ جائیں، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی نہ ہو، تو لہذا جب صبح سے لے کے آخر تک وقت اس کے لیے معیار بن رہا ہے، ظرف نہیں بن رہا ہے، لہذا یہاں پر حرام کا ارتکاب لازم آئے گا ہی آئے گا، تو جب حرام کا ارتکاب لازم آئے گا تو حرام کے ارتکاب سے روزہ لازم نہیں ہوگا، لہذا اگر کسی شخص نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا تو نفل روزہ رکھنے سے اس کا اتمام لازم نہیں ہوگا اور روزہ توڑ دینے سے اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں لین الاتمام اس لیے کہ روزے کا پورا کرنا لا ينفك عن ارتکاب الحرامی، حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہو سکتا، جبکہ اوقات ثلاثہ مکروہہ کے اندر اگر کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو اس کا اتمام حرام کے ارتکاب سے جدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، وہ کیسے ممکن ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصول الشاشی کا باب نمبر 11 ہے، فصل فی النہی، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 اعتراض مقدرہ کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن هذا النوع وطي الحائض فإن النهي عن قربانها باعتبار الرضا لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولهذا يترتب الأحكام على هذا الوطي فيثبت به إحسان الواتي وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة، ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة، وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كترك الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة والاستياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمات۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی قسم میں سے حائضہ سے وطی ہے اس لیے کہ اس کے قریب جانے سے منع کرنا وہ گندگی کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ
گندگی ہے، عورتوں سے جدا رہو حالت حیض میں اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اسی بنا پر احکام مرتب ہوں گے اس وطی پر، لہذا اس سے واطی کا احسان ہونا ثابت ہو جائے گا اور عورت حلال ہو جائے گی پہلے خاوند کے لیے، اور اسی سے ثابت ہو جائے گا مہر کا حکم، عدت کا حکم، نفقہ کا حکم۔ اور اگر عورت منع کر دے قدرت دینے سے مہر کی وجہ سے تو عورت نافرمان شمار ہوگی طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لہذا نفقے کی مستحق نہیں ہوگی، اور فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے سے، جیسا کہ حائضہ کا طلاق دینا اور غصب شدہ پانی سے وضو کرنا اور غصب شدہ کمان سے شکار کرنا اور غصب شدہ چھری سے ذبح کرنا اور غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا اور جمعے کی اذان کے وقت بیع کرنا، اس لیے کہ حکم مرتب ہو جاتا ہے ان تمام تصرفات پر، باوجود یہ کہ تصرفات شرعیہ حرام ہونے پر مشتمل ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح جیسا کہ عنوان سے بھی واضح ہے، 2 اعتراض مقدرہ ہیں جن کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض مقدرہ کا جواب یہاں سے دیا جا رہا ہے، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِضِ۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اصول یہ بیان کیا تھا کہ افعال حسیہ پر اگر نہیں وارد ہوتی ہے تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد افعال حسیہ بالکل مشروع نہیں رہتے ہیں، اور افعال حسیہ پر نہیں وارد ہونا منہی عنہ کے قبیح لعینی ہی ہونے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جو منہی عنہ ہے وہ اپنے اصل اور وصف دونوں اعتبار سے مشروع نہ ہو، جبکہ ہم آپ کو ایک ایسا فعل حسی دکھاتے ہیں کہ جو نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی مشروع ہے۔ مثال کے طور پہ وطی کرنا، یہ ایک حسی فعل ہے، ظاہر ہے شرعی فعل تو نہیں ہے، شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی لوگ وطی کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں سے جمع کیا کرتے تھے، تو یہ ایک حسی فعل ہے اور حالت حیض میں وطی کرنے سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ اب حالت حیض میں وطی کرنے سے نہیں وارد ہوئی ہے تو گویا کہ فعل حسی پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ فعل حسی پر اگر نہیں وارد ہوتی ہے تو وہ جو فعل ہے اپنے اصل اور وصف دونوں اعتبار سے مشروع باقی نہیں رہتا ہے، وہ چیز قبیح لعینی ہی بن جاتی ہے۔ معترض یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز ہے فعل حسیہ پر نہیں وارد ہونے کے بعد بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع رہتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے اوپر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ کون سے احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ خلاصے کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر حالت حیض میں خاوند نے وطی کر لی ہے تو مکمل مہر دینا یہ لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر حالت حیض میں خاوند نے وطی کر لی ہے پھر اس کو طلاق دے دی ہے تو اس عورت پر عدت گزارنی بھی لازم ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احکام مرتب ہوتے ہیں، اور احکام کے مرتب ہونے سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ فعل حسیہ پر نہیں وارد ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع رہتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے، اسی اعتراض کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا قبیح لعینی ہی نہیں ہے بلکہ قبیح لغیری ہی کی قسم ہے، یعنی حالت حیض میں اگر کوئی شخص وطی کر لیتا ہے تو اگرچہ یہ فعل حسی ہے لیکن اس میں جو نہیں ہے وہ جماع کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نہیں اس میں جو شریعت کی وارد ہوئی ہے وہ اذا اور گندگی کی وجہ سے وارد ہوئی ہے، لہذا یہ جو نہیں ہے یہ لعینی ہی نہیں ہے بلکہ لغیری ہی ہے، کیونکہ جو گندگی ہونا ہے یا پاکی ہونا ہے یہ کسی بھی چیز کا اگر بتایا جائے گا تو شریعت کی وجہ سے بتایا جائے گا، یہ کوئی حسی فعل نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ افعال حسیہ میں سے نہیں ہے، افعال شرعیہ میں سے ہے، تو پھر اس کے اوپر جو نہیں وارد ہوگی یہ نہیں بھی نہیں لعینی ہی نہیں ہوگی بلکہ نہیں لغیری ہی ہوگی۔ لہذا جب یہ نہیں لغیری ہی ہے اور حرام لغیری ہی پر نہیں وارد ہونے کے بعد بھی وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع رہتا ہے، جیسا کہ پہلے اصول گزر چکا ہے، لہذا جو اس کے اوپر احکام مرتب ہو رہے ہیں وہ اصل کی مشروعیت کی وجہ سے احکام مرتب ہو رہے ہیں، لیکن یہ افعال حسیہ میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ جب افعال حسیہ میں سے ہے ہی نہیں ہے تو احکام کے ترتب کو لے کر اس کے اوپر اعتراض کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں اسی قسم میں سے حائضہ سے وطی ہے۔ اسی قسم میں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قبیح لغیری ہی، قبیح لغیری کی قسم میں سے حائضہ سے وطی کرنا ہے، اس لیے کہ جو منع کیا گیا ہے ان قربان ہی ہے، قربان کہتے ہیں قریب جانے کو، ہاں اس عورت کے قریب جانے سے جو منع کیا ہے، قریب جانے سے مراد ہے جماع کرنا، عورت کے جماع کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ گندگی کی وجہ سے ہے، اور گندگی یہ حکم شرعی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن المحیض، وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ گندگی ہے، لہذا عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو جماع کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی علت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گندگی ہونا ہے، لہذا احکام مرتب ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ جب یہ قبیح لغیری ہی ہے تو احکام مرتب ہوں گے اور اصل مشروعیت اس کی باقی رہے گی، اصل کی مشروعیت باقی رہنے کی وجہ سے احکام کا ترتب ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ قبیح لعینی ہی ہے اور اس کے اوپر پھر کیسے احکام کا ترتب ہو سکتا ہے، لہذا احکام اس کے اوپر مرتب ہوں گے اس وطی پر۔ اب وہ کون سے احکام مرتب ہوں گے وہ سارے ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا جو حکم اس کے اوپر مرتب ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کر لی تو یہ وطی کرنا اگرچہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود اس شخص کا محسن ہونا یعنی شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر بالفرض اس نے اس کے بعد کسی عورت سے زنا کیا ہے تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ محسن کا جو سزا دی جاتی ہے شرعی طور پر وہ یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جاتا ہے، لہذا اس شخص کو بھی سنگسار کیا جائے گا کیونکہ جو اس کا احسان ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرنے سے ثابت ہو چکا ہے۔
تو یہ کہہ رہے ہیں اس وتی کے ساتھ واتی کا احسان یعنی شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا حکم، عورت جو ہے وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ عورت ایک شخص کے نکاح میں تھی، اس نے اس عورت کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دینے کے بعد اس نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد اس نے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب آپ کو معلوم ہے اگر یہ پہلے خاوند کے بعد دوبارہ جانا چاہتی ہے تو پھر لازم ہے کہ جو دوسرا خاوند ہے وہ اس عورت سے جمع کرے، جمع کرنے کے بعد یہ عورت عدت میں بیٹھے، عدت مکمل ہونے کے بعد یہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر دوسرے خاوند نے اس عورت سے حالت حیض کے اندر جمع کر لیا تو حالت حیض سے چونکہ احکام ثابت ہو جاتے ہیں، لہذا حالت حیض میں جمع کرنے سے بھی یہ جو عورت ہے یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ اگر حالت حیض میں اس نے جمع کر لیا ہے، اس کے بعد اس نے اس کو طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد اس نے عدت پوری کر لی، عدت پوری کرنے کے بعد یہ پہلے خاوند کے پاس جاتی ہے تو اس کے لیے جانا حلال ہوگا۔ تو یہ دوسرا حکم ثابت ہوگا کہ یہ جو عورت ہے یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح مہر کا حکم بھی ثابت ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو جمع کرنے سے مکمل مہر ادا کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیا تو چونکہ یہ حرام لی گئی رہی ہے، اصل کی مشروعیت باقی ہے، لہذا اس حالت حیض میں جمع کرنے کے اوپر جو احکام مرتب ہوں گے اس میں ایک احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شخص کے اوپر مکمل مہر کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ اسی طریقے سے عدت بھی لازم ہوگی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر عورت کو طلاق دے دی جائے بغیر جمع کے، خاوند نے عورت سے جمع نہیں کیا تو ایسی عورت کے اوپر عدت لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر خاوند نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیا ہے تو اس عورت پر عدت بھی لازم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حالت حیض میں جو جمع ہے یہ جمع اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، یعنی ثابت ہے، جائز ہے، اگرچہ یہ غیر کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تو اگرچہ ایسا کرنا حرام تو ہے لیکن چونکہ اس کے اصل مشروعیت باقی ہے لہذا حکم کا ترتب اس کے اوپر ہوگا اور عدت اس عورت پر لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے نفقہ یہ بھی لازم ہوگا۔ دیکھیں جب عورت ہے وہ اپنے آپ کو خاوند کے حوالے اور سپرد کر دیتی ہے تو پھر خاوند پر لازم ہوتا ہے کہ عورت کو نفقہ ادا کرے، عورت کا سارا خرچہ اٹھائے۔ تو اگر خاوند نے اپنی بیوی سے حالت حیض کے اندر جمع کر لیا ہے تو پھر اس خاوند کے اوپر اس عورت کا نفقہ بھی لازم ہو جائے گا۔ نمبر 6 وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ، مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کر لی اور جب حالت حیض ختم ہوگی، طہر کی حالت آ گئی، اب خاوند نے چاہا کہ میں دوبارہ اس عورت سے وطی کروں، لیکن خاوند نے مہر ادا نہیں کیا تھا، عورت نے منع کر دیا، عورت نے کہا کہ بھئی جب تک مہر ادا نہیں کرتے ہو میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ تو کیا یہ عورت منع کرنے سے ناشزہ شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی؟ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ناشزہ ہے، ناشزہ عورت کا نفقہ خاوند پر لازم نہیں ہوتا ہے، نافرمانی سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مسئلے کے اندر اختلاف اس طریقے سے صاحبین رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت نافرمان ہے لہذا خاوند کے ذمہ لازم نہیں ہے اس کو نفقہ ادا کرے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت نافرمان نہیں ہے، عورت کو یہ حق حاصل ہے جب تک اپنا مہر وصول نہ کرے، خاوند کو اپنے قریب نہ آنے دے، لہذا اگر مہر کی وجہ سے عورت خاوند کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہے تو یہ عورت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے اور عورت ناشزہ شمار نہیں ہوگی، خاوند پر بدستور اس کو نفقہ دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت نے منع کر دیا یعنی تمکینی قدرت دینے سے، خاوند کو اپنے اوپر جماع سے قدرت دینے سے عورت نے منع کر دیا، لیجلی صداق، صداق کہتے ہیں مہر کو، مہر کی وجہ سے، تو یہ عورت ناشزہ شمار ہوگی صاحبین رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ اچھا جب میں نے ترجمہ کیا تھا نا تو میں نے ترجمے میں طرفین کر دیا تھا، تو یہ طرفین نہیں ہے، یہ صاحبین ہے، امام صاحب کا مسئلہ الگ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فلا تستحق النفقہ، تو یہ جو عورت ہے یہ نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، یہ جو میں نے کہا تھا نا اوپر 2 اعتراض ہیں، ایک اعتراض ہو گیا تھا اس کا جواب آ گیا اور جو احکام متفرع ہوتے تھے وہ ساری تفصیل ہوگی، یہاں سے دوسرے اعتراض کا جواب شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق چونکہ کافی لمبا ہو چکا ہے لہذا جو دوسرے اعتراض کا جواب ہے اور جو باقی عبارتیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصول الشاشی کا 11واں باب ہے، فصل فی النہج، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ یہ اس باب کا آخری سبق ہے جس کے اندر نہیں کے اصول پر مرتب ہونے والا حکم اور ایک اعتراض کا جواب پڑھا جائے گا۔ یہاں تک ہم نے عبارت پڑھ لی تھی اور گزشتہ سبق کے اندر یہاں تک ہو چکا تھا، فلا تستحق النفقہ، یہاں تک یہ رہ گیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سبق لمبا ہو گیا، اس کو ہم اگلے سبق کے اندر حل کریں گے۔ اب چلتے ہیں اس عبارت کے حل کی طرف، کیونکہ عبارت بھی ہو چکی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا اعتراض ہو رہا ہے جس اعتراض کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ معترض کا اعتراض یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے اور حرام، فعل حرام یہ حکم شرعی کا سبب نہیں بنتا ہے، کیونکہ احکام کا مشروع ہونا ایک نعمت ہے اور فعل حرام ایک معصیت ہے۔ نعمت اور کرامت کے حصول کے لیے معصیت اور نافرمانی سبب نہیں بن سکتی ہے۔ یہ معترض کی جانب سے اعتراض ہے، اسی اعتراض کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ لیکن جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس فعل پر احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔
ترتب حکم کے منافی فعل کا حرام ہونا نہیں ہے، کیونکہ ایسا بکثرت پایا جاتا ہے کہ کوئی فعل حرام تو ہوتا ہے لیکن شرعاً اس کے اوپر بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا یہ حرام ہے، معصیت ہے، لیکن اس پہ حکم مرتب ہو جاتا ہے، اگر آپ طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے غصب شدہ پانی ہے، غصب شدہ پانی سے وضو کرنا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کر لے گا تو اس کا وضو منعقد ہو جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے کسی کی کوئی کمان غصب کر لی، اس غصب شدہ کمان سے کوئی جانور شکار کر لیا، ابھی ایسا فعل کرنا تو حرام ہے لیکن جو جانور اس نے شکار کیا یہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غصب شدہ چھری سے ذبح کرنا، اب یہ فعل تو حرام ہے لیکن اگر غصب شدہ چھری سے جانور کو ذبح کر لیے تو وہ جانور حلال ہوگا، جانور حرام نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھنا تو حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے فرض پڑھ لیے ہیں تو جو فریضہ ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جمعے کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا، یہ فعل تو ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص خرید و فروخت کر لیتا ہے تو حکم مرتب ہو جاتا ہے، وہ چیز ہے وہ مشتری کی ملکیت کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان ساری مثالوں کے اندر فعل حرام احکام شرعیہ کا سبب بن رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے تصرفات حرمت کے اوپر، حرام ہونے کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن حرام ہونے پر مشتمل ہونے کے باوجود بہت سارے احکام شرعیہ کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ والی بات آپ کا کہنا درست نہیں ہے کہ فعل حرام حکم شرعی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے حکم کے مرتب ہونے سے۔ حکم کا ترتب ہو سکتا ہے اگرچہ فعل حرام ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حائضہ کو طلاق ہے، طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ فعل حرام ہے۔ غصب شدہ پانی سے وضو ہے، وضو ہو جائے گا اگرچہ فعل حرام ہے۔ غصب شدہ کمان سے شکار کرنا، فعل حرام ہے لیکن شکار حلال ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے غصب شدہ چھری سے ذبح کرنا، فعل حرام ہے، جانور حلال ہو جائے گا۔ غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا، فعل حرام ہے، نماز جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے وقت ندا سے مراد ہے اذان، جمعے کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا، فعل ناجائز ہے لیکن بے منعقد ہو جائے گی۔ حکم مرتب ہو رہے ہیں ان تمام تصرفات پر باوجود اس کے کہ یہ تصرفات حرمت حرام ہونے کے اوپر مشتمل ہے۔ عبارت دیکھیں، وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَاقِ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قُبُولِ الشَّهَادَةِ بِدُونِ الشَّهَادَةِ مَحَالٌ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ لَا لِعَدْمِ الشَّهَادَةِ أَصْلًا وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَلَا أَدَاءَ مَعَ الْفِسْقِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی اصل کے اعتبار سے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، اور تم ان فساق کی شہادت کو ہمیشہ ہمیشہ قبول نہ کرو، بے شک فاسق اہل شہادت میں سے ہے، لہذا نکاح منعقد ہو جائے گا فاسق افراد کی شہادت کی وجہ سے، اس لیے کہ شہادت کے قبول کرنے سے منع بغیر شہادت کے محال ہے، اور سوائے اس کے نہیں فساق کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ فساد پایا جاتا ہے ادا میں، نہ کہ اس وجہ سے کہ شہادت بالکل ہی نہیں پائی جاتی۔ اسی بنا پر لعان واجب نہیں ہوتا ہے فساق پر، اس لیے کہ وہ شہادت کا ادا کرنا ہے اور فسق کے ساتھ ادائیگی معتبر نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسے کہ سبق عنوانہ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں کے اصول کے اوپر مرتب ہونے والا ایک حکم ہے جو کہ اس عبارت کے اندر بیان کیا جائے گا۔ نہیں کا اصول کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ افعال شرعیہ پر اگر نہیں وارد ہوتی ہے تو اس پر یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو قبح ہے وہ اس کی ذات کے اندر نہیں ہے بلکہ کسی وصف کی وجہ سے اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور مرتکب جو ہے وہ قبیح لغیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، وہ افعال شرعیہ اپنے اصل کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع باقی رہتے ہیں۔ اسی اصول کی بنیاد پر حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فساق، فجار اور محدود فی القذف ان کی شہادت کو ہمیشہ ہمیشہ قبول نہ کرو، یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں یہ افراد شہادت کے اہل ہیں، شہادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ ایسے دو افراد کی موجودگی میں نکاح کر لیا جو فاسق تھے تو ان دو افراد کی گواہی معتبر ہے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ آیت ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے شہادت کو قبول کرنے سے، اور قبول شہادت سے نہیں، یا دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں کہ شہادت کو قبول کرنے سے منع کرنا، یہ بغیر شہادت کے محال ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی شہادت کا اہل تھا، وہ گواہی دے سکتا تھا، تو پھر ہی آپ اس کو منع کریں گے کہ تم گواہی نہ دو۔ اگر ایک آدمی گواہی دے ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ تم گواہی نہ دو؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی بول سکتا ہو، اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاموش رہو۔ ایک آدمی بول ہی نہیں سکتا، وہ گونگا ہے، اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے خاموش رہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی قبول نہ کرو، تو یہ منع کرنا ہی دلیل بن رہا ہے کہ یہ لوگ گواہی کے اہل ہیں، اگر یہ گواہی دیں گے تو وہ گواہی شرعاً معتبر ہے۔ کیونکہ دیکھیں اہلیت کے بغیر شہادت سے منع کرنا یہ گویا کہ عاجز کی نہیں ہے، جیسے اندھے سے کہنا تو مت دیکھ، بہرے سے کہنا تو مت بول۔ لہذا فاسق جب شہادت کے اہل ہیں، گواہی کے اہل ہیں، اگر یہ کسی نکاح کے اندر گواہ بن جائیں گے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ ادائیگی کے اہل نہیں ہے، یہ اس کو عدالت کے اندر گواہی کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر زوجین میں نکاح کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا تو یہ ادائی شہادت کے اہل نہیں ہے۔ فساق اور فجار ہیں، ان کی گواہی کی ادائیگی کے اندر فساد ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب یہ فاسق ہے فاجر ہے تو ممکن ہے یہ جھوٹ بول دیں، تو جھوٹ ہونے کا احتمال ہے، لہذا یہ شہادت کے اہل تو ہیں لیکن شہادت کی ادائیگی کے اہل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ تحمل شہادت کے اہل ہیں، ادائی شہادت کے یہ اہل نہیں ہے، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کو الگ الگ محل کے اوپر رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کے اوپر حد قذف جاری ہو چکی ہے، انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا تھا، اس الزام کو ثابت نہ کر سکے جس کی وجہ سے ان کے اوپر قذف جاری کی گئی، محدود فی القذف ہے، اگر وہ اپنی پاک باز بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو یہ جو شخص ہے یہ لیان نہیں کر سکتے، جیسے کہ میں نے آپ کو قدوری کے اندر جو شرائط بتائی ہیں لیان کی، اس کے اندر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ والی بات بتائی ہے، کیونکہ جو لیان ہے نا وہ ایسی شہادت کا نام ہے جو قسم کے ساتھ موقت ہوتی ہے، تو وہ چونکہ شہادت کا نام ہے لہذا حد قذف لگنے کی وجہ سے یہ جو شخص ہے اس کا فاسق ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور جو فاسق ہے وہ تحمل شہادت کا تو اہل ہے، ادائی شہادت کا اہل نہیں ہے، لہذا یہ شخص اگر لیان کرنا چاہے گا بھی تو یہ شخص لیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا اسی اصل کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو فرمان تھا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جو فاسق آدمی ہے وہ اہل شہادت میں سے ہے، لہذا فساق کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شہادت کو قبول کرنے سے منع کیا ہے، ظاہر ہے شہادت ہو سکتی تھی تو پھر ہی منع کیا گیا نا، اگر شہادت ممکن ہی نہیں تھی اور پھر اللہ تعالیٰ منع کرے تو ایسا تو کرنا محال ہے، کیونکہ عاجز کی نہیں، یہ ایک ابس کام ہے اور ابس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں کی جا سکتی، تو یہ محال ہے۔ البتہ ان کی شہادت قبول جو نہیں کی جائے گی وہ اس وجہ سے کہ ادائیگی کے اندر فساد ہے، ادائیگی کے اندر فساد اس وجہ سے ہے کہ جب یہ فاسق ہے تو ممکن ہے کہ جھوٹ بول دے، تو چونکہ یہ ادائیگی کے اندر فساد پایا جا رہا ہے لہذا یہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل شہادت کے تحمل کے ہی اہل نہیں ہے، یہ والی بات نہیں ہے، ادائی شہادت کے یہ اہل نہیں ہے، تحمل شہادت کے یہ اہل ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جو محدود فی القذف ہے اس پر لیان واجب نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کوئی فاسق ہے وہ اگر وہ لیان کرنا چاہے گا تو لیان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ادائی شہادت ہے جس کی تاکید ہوتی ہے قسم کے ساتھ، ولا ادا مع الفسق، اور فسق و فجور کے ساتھ ادائی شہادت یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 11واں باب فصل فی النہی یہاں تک مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے بعد طریق المراد بالنصوص ہم انشاءاللہ یہ والا باب پڑھیں گے۔